الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وقال تعالى في مقام آخر وكلوا واشربوا ولا تسرفوا صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینے میں شادیاں ہو رہی ہیں اور سمجھیے گویا کہ شادیوں کا سیزن ہے. بہت سے نکاح ہو رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں. شادیوں سے متعلق اسلامی جو تعلیمات ہے وہ ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں اس کو سامنے رکھنا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نکاح کی محفل اور مجلس کو منعقد کرنا چاہیے. اگر ہم نکاح کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کریں گے اور اس مجلس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق منعقد کریں گے تو اس نکاح میں برکت ہوگا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. عام طور پہ نکاح کے موقع پر اسلامی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہی شادی بار بار تھوڑی آتی ہے، شادی میں ہم اپنی آرزوئیں اور ارمان نکالیں گے اور جیسے چاہے شادی کریں گے. حالانکہ دوسرے مذاہب اور اسلام کے درمیان میں جو فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کے جو ماننے والے لوگ ہیں وہ خوشی کے موقع پر، شادی کے موقع پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، جیسے چاہے ہم خوشی منائیں اور خوب کھائیں گے، پئیں گے، شراب نوشی کریں گے اور خوب اللہ کی نافرمانی کریں گے. ان کی جو مجلسیں منعقد ہوتی ہیں خوشی کی وہ اسی طرح منعقد ہوتی ہیں. خوب شراب نوشی ہوتی ہے، زناکاری ہوتی ہے، بدکاری ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھتے ہیں. حالانکہ اسلام کے جو ماننے والے ہیں ان کو اسلام نے ایسے آزاد نہیں چھوڑا ہے. نکاح کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو یا کوئی بھی تقریب ہو، کوئی بھی تہوار ہو، ایسے موقع پر شریعت ان کو آزاد نہیں چھوڑتی ہے بلکہ ان کے لیے حدود مقرر کر دیے گئے ہیں. ان حدود کے اندر رہ کے ان کو خوشی منانا ہے، ایک لمٹ ہے، اس کے اندر رہ کے خوشی منانا ہے. تو شریعت کی طرف سے کچھ پابندیاں ہیں، ان پابندیوں میں ایمان والا رہتا ہے، مسلمان رہتا ہے. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ نکاح کا موقع آتا ہے، شادی کا موقع آتا ہے تو کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے ایسے اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں. نکاح کی اپنی جو مجلس ہوتی ہے، شادی کا جو موقع ہوتا ہے، اس موقع پر کھل کے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں. کھل کے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے اور خوب اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ نکاح کی محفل منعقد کی جا رہی ہے. نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس نکاح کو منعقد کرنے کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا جاتا ہے اور آپ کی تعلیمات کے خلاف عمل کیے جاتے ہیں. اس لیے ہم کو یہ چاہیے کہ نکاح کی جو مجلس ہو وہ سیدھی سادھی منعقد کرنے کی کوشش کرے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اس سلسلے میں، آپ نے ارشاد فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو.
کم خرچ والا جو نکاح ہوتا ہے وہ برکت والا نکاح ہوتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں جس نکاح میں جتنا خرچہ زیادہ ہوگا، ہم یہ سمجھتے ہیں جتنی فضول خرچی جس نکاح میں کی جائے گی شاید وہی نکاح اتنا زیادہ بابرکت ہوگا، وہی نکاح اتنا اچھا سمجھا جائے گا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے، جھوٹی شان و شوکت کا اظہار کرنے کے لیے ہم لوگ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں نکاح کے موقع پہ کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سنت کو ادا کرنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھنا ہے اور سیدھا سادہ نکاح منعقد کرنا ہے، کم خرچ والا نکاح منعقد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سے ہمارے شہر میں ایسے مالدار اور کروڑ پتی لوگ ہیں، ان میں سے بعض لوگوں نے سوچا کہ بھئی نکاح ہماری بچی کا ہے، اس میں جتنا خرچہ آ رہا ہے انہوں نے اندازہ لگایا، وہ جو خرچہ ہے اس خرچے میں انہوں نے اندازہ لگایا کہ 20-25 غریب بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہے، 20-25 غریب بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، لاکھوں کا کروڑوں کا روپیہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے حساب سے اگر شادی کریں گے، نکاح کی محفل منعقد کریں گے تو کروڑوں کا خرچہ آئے گا، اتنے میں اگر غریب بچیوں کی شادیاں کریں گے تو 20-25 غریب بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں۔ تو انہوں نے نکاح کو سیدھا سادہ کر دیا، نکاح کی محفل کو سیدھی سادی منعقد کر دی۔ اس کے بعد میں اعلان کیا کہ ہم نے پیسے اس میں جو بچائے ہیں ان پیسوں میں 20-25 غریب بچیوں کا نکاح کریں، 20-25 غریب بچیوں کی شادیاں کریں، اور اس طرح سے انہوں نے کر کے بھی بتایا۔ تو یہ جو خرچے ہمارے ہو رہے ہیں نکاح کے عنوان سے، شادی کے عنوان سے، یہ میرے دوستو فضول خرچی ہے۔ مال جو ہے وہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن سوال کریں گے مال کے سلسلے میں، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، اور خرچ اللہ کی مرضیات میں کیا یا اللہ کی نافرمانیوں میں کیا، اس سلسلے میں سوال ہونے والا ہے۔ اس لیے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، چھوٹی سی چھوٹی نعمت کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ مال تو بہت بڑی نعمت ہے، نعمت کے سلسلے میں، اس نعمت کے سلسلے میں سوال ہونے والا ہے۔ اس لیے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ نکاح کے موقع پہ جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں سیدھی سادی نکاح کی مجلس منعقد کر دی جائے، کم خرچ والا نکاح کر دیا جائے، سیدھا سادہ نکاح کر دیا جائے۔ اس کے بعد میں آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو وہ پیسہ آپ کاروبار میں لگائیے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو اسی پیسے سے غریبوں کی مدد کیجیے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو اسی پیسے سے مدارس میں امداد کیجیے، مسجدوں میں تعاون کیجیے۔ مسجدوں میں خرچ کا جب مسئلہ آتا ہے تو ہم 2-4 روپے دے دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 روپے دے دیتے ہیں۔ مدارس کے تعاون کا مسئلہ آتا ہے 2-4 روپے دے دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کچھ زکوٰۃ ہم اپنی نکال دیتے ہیں۔ لیکن وہی جب موقع آتا ہے نکاح کا، وہی جب موقع آتا ہے شادی کا، تو آدمی اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، نمائش کے اظہار کے لیے، جھوٹی شان کے اظہار کے لیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو عجیب و غریب قسم کی خرافات نکاح کے موقع پہ، عجیب و غریب قسم کی خرافات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ میرے دوستو اللہ رب العزت کے پاس اس سلسلے میں پوچھ ہونے والی ہے۔ نعمت کی قدردانی کی جائے گی، نعمت میں اضافہ ہوگا، نعمت کی ناقدری کی جائے گی تو نعمت چھین لی جائے گی۔ آپ تعجب کریں گے، بہت سے ایسے ممالک ہیں جو امیر ترین ممالک میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ صومالیہ کے سلسلے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک زمانے میں مال و دولت کی وہاں پہ فراوانی تھی، مالدار وہ لوگ سمجھے جاتے تھے، اور خوب مال و دولت کی ریل پیل تھی۔ وہاں پہ ایک آدمی کو اگر کسی کو بکرے کا گردہ کھانے کی خواہش ہوتی تو وہ بکرے کو ذبح کرتا اور اس کا گردہ نکال لیتا اور پورے بکرے کو لے جا کے پھینک دیتا۔ صرف گردہ کھانے کے لیے بکرے کو ذبح کر دیا جاتا تھا، اور کلیجی کھانے کی کسی کو خواہش ہوتی تھی، بکرا ذبح کرتا تھا، کلیجی اس کی لے لیتا تھا اور پورا کا پورا بکرا کچرے کنڈی میں ڈال دیا جاتا تھا اور پورا کا پورا بکرا پھینک دیا جاتا۔ یہ رزق کی ناقدری کی جاتی تھی، یہ مال و دولت کی توہین کی جاتی تھی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ آج دیکھیے غریب ترین ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے، دانے دانے کو وہاں کے لوگ ترس رہے ہیں، بھوکوں وہاں کے لوگ مر رہے ہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی ہے نعمت کی ناقدری کی وجہ سے، نعمت کی ناقدری کی وجہ سے۔ اسی طرح عراق کا حال دیکھ لیجئے، جب تک ہمارے پاس کھجور ہے، پانی ہے، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ایسا وہ لوگ سمجھا کرتے تھے۔ آج عراق کا کیا حال ہے آپ دیکھیے،
اسی طرح ایک زمانہ ایسا تھا کہ بہت سے ممالک ایسے تھے، مالدار ممالک میں ان کا شمار ہوتا تھا، امیر ترین ممالک میں ان کا شمار ہوتا تھا، تو مال و دولت کے ساتھ میں انہوں نے جو کچھ بھی کھلواڑ کیا وہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ناقدری کی، نعمت کی، رزق کی توہین کی، اس کے نتیجے میں رزق ان سے چھین لیا گیا اور غربت کے بادل ان کے اوپر چھائے ہوئے ہیں اور غریب ترین ممالک میں ان کا شمار ہو رہا ہے۔ تو یہ بات تو طے ہے، رزق کی جب قدردانی کی جاتی ہے تو رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں، نعمت کی قدردانی کی جاتی ہے، نعمت میں اضافہ کیا جاتا ہے، ناقدری کی جاتی ہے تو نعمت میرے دوست کو چھین لی جاتی ہے۔ مال ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو سمجھنا چاہیے، اس کا استعمال صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شادی کے موقع پہ گانا باجا یہ سارا کا سارا غیر مسلموں سے ہم نے لیا ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب نکاح کا موقع آتا ہے تو نکاح کے موقع پہ ناچنے والوں کو بلا رہے، ناچنے والیوں کو بلا رہے، گانے والوں کو بلا رہے، گانے والیوں کو بلا رہے، اور نکاح کے موقع پہ ایک طوفان بدتمیزی بپا ہو رہا ہے۔ یہ جو کچھ بھی حرکتیں ہیں اللہ کے غضب کو للکارنے والی ہیں۔ ہم اپنی تباہی کا رونا روتے ہیں، ہم خود اپنے پیروں پہ کلاڑیاں مار رہے ہیں، ہم اپنی تباہی کا رونا روتے ہیں، ہماری اپنی جو حرکتیں ہیں وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے غضب کو للکار رہی ہیں۔ یہ جو کچھ بھی نکاح کے موقع پہ ہوتا ہے، شادی خانے بڑے سے بڑے لیے جاتے ہیں، مہنگے سے مہنگے لیے جاتے ہیں، اور اس میں ناچ گانے کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں اور اس میں ناچنے والوں ناچنے والیوں کو بلایا جاتا ہے، اور ناچ گانے کی محفل ہو رہی ہو، ناچ گانے کی محفلیں منعقد ہو رہی ہو، گانا باجا اور میوزک یہ ساری چیزیں چل رہی ہو، تو پھر میرے دوستو اللہ کا عذاب اس جگہ پہ آ سکتا ہے۔ ڈرنے کی ضرورت ہے، ایسی حرکتوں سے اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت ہے، اور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بھئی نکاح کے موقع پر یہ گانا باجا اس کا نکاح سے کیا تعلق ہے، اور پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں اس کا نکاح سے کیا تعلق ہے۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو آدمی کو بس سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بھئی پیسے کا استعمال کیسے کرے، پیسے کو اپنے ہاتھوں سے جلا رہے ہیں، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں۔ یہ کون سی سمجھداری ہے؟ یہ نادانی ہے، یہ بیوقوفی ہے، یہ ناسمجھی ہے، یہ نعمت کی ناقدری ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ مال اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کا آپ استعمال صحیح کیجئے، غریبوں کی شادی کیجئے، مدارس کا تعاون کیجئے، مساجد میں اپنا پیسہ لگائیے، اپنے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں بہت سے آپ کو غریب ایسے ملیں گے، محتاج ایسے ملیں گے، ضرورت مند ایسے ملیں گے جو دانے دانے کو ترس رہے ہیں، کھانے کے لیے کھانا ان کے پاس نہیں ہے، ان کے چولہے ٹھنڈے ہیں، ان کی آپ مدد کیجئے، ان کا آپ تعاون کیجئے، ان کو آپ پیسہ دیجئے، ان کی اپنی دولت ان کے اوپر لٹائیے۔ شادی کے موقع پہ ہوتا کیا ہے، نکاح کے موقع پہ ہوتا کیا ہے، مالداروں کو، پیٹ بھرے لوگوں کو جو اچھے سے اچھی ہوٹلوں میں بیٹھ کے کھانا کھانے والے ہیں اور اچھی سے اچھی غذائیں روزانہ کھانے والے ہیں، انہی کو بلایا جاتا ہے۔ اب جب ان کو بلایا جائے گا، جس نے شہر کی ساری ہوٹلوں میں کھانا کھایا ہوا ہے، بڑی بڑی دعوتوں میں جس نے شرکت کی ہوئی ہے، وہ اب آئے گا آپ کے نکاح میں، وہ اب آئے گا آپ کی دعوت میں، کھانے کے بعد میں وہ بجائے تعریف کرنے کے وہ کچھ کہہ کے چلا جائے گا کہ بھئی یہ کھانا اتنا مزیدار نہیں دکھ رہا ہے جتنا فلاں دعوت میں پکایا گیا تھا، اور یہ کھانے میں نمک کم دکھ رہا ہے، مرچی زیادہ دکھ رہی ہے، گوشت گلا ہوا نہیں ہے، ایسی 50 باتیں وہ کر کے جائے گا۔ ایسے پیٹ بھروں کو بلانے کے بجائے آپ کسی غریب کو بلائیں گے، کسی محتاج کو بلائیں گے جس کو ایسی بڑی ہوٹلوں میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا ہے اور بڑی بڑی دعوتوں میں اس کو بلایا نہیں جاتا ہے، اس کو آپ بلائیں گے، آپ چاہے دال کھانا اس کو کھلائیں گے، وہ کھا کے دل سے دعا دے کے جائے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اشر طعام طعام الولیمہ یدعا الیہا الاغنیاء وینسى الفقراء۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سب سے بدترین کھانا وہ ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو بھلا دیا جائے، مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو بھلا دیا جائے، غریبوں کو نظر انداز کر کے مالداروں کو بلا کے ان کو دعوت دینا، ان کو بٹھانا، ان کو کھلانا۔ تو یہ لوگ بجائے تانے دینے کے اور کچھ نہیں کہیں گے، وہ کچھ نہ کچھ کہہ کے جائیں گے، بجائے تعریف کرنے کے کچھ نہ کچھ کہہ کے جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو نکاح کی محفلیں ہیں، یہ جو نکاح کی مجلسیں ہیں، سیدھی سادی منعقد کرنے کی اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد یہی ہے کہ بھئی نکاح ہو سیدھا سادہ ہونا چاہیے، کم خرچ والا ہونا چاہیے، جتنا خرچہ نکاح میں کم ہوگا اتنا ہی زیادہ نکاح برکت والا ہوگا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور نکاح کے موقع پہ ہزاروں لوگوں کو دعوت دی جائے، پوری بستی والوں کو بلایا جائے، پورے خاندان والوں کو بلایا جائے، ایسا بھی کوئی ضروری نہیں۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ آپ سے کتنی محبت کرتے تھے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سب کو پتا ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی سے زیادہ کسی سے محبت نہیں، بیوی بچوں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے پیار اور محبت کرنے والے وہ لوگ تھے۔ انہوں نے نکاح کیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، نکاح کی مجلس انہوں نے منعقد کی مدینہ منورہ میں۔ چھوٹی سی بستی ہے، چند گھروں پر مشتمل بستی ہے، لیکن انہوں نے ان پوری بستی والوں کو بلانا بھی ضروری نہیں سمجھا، اس پورے مدینے والوں کو بلانا بھی ضروری نہیں سمجھا، حالانکہ مالدار ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کا جب انتقال ہوا تو ان کا جو سونا تھا کلہاڑیوں سے کاٹ کے ان کے رشتہ داروں میں تقسیم کیا گیا۔ اتنا سونا پڑا ہوا تھا گھر میں، ایسے مالدار صحابی تھے، بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ لیکن جب انہوں نے نکاح کیا تو نکاح کے موقع پہ اللہ کے نبی کو دعوت دینا بھی انہوں نے ضروری نہیں سمجھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے دعوت نہیں دی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی نکاح کی مجلس میں انہوں نے بلایا نہیں اور بلانا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی یہ تھی کہ بھئی نکاح ہو تو سیدھا سادہ ہو، نکاح ہو تو کم خرچ والا ہو۔ اللہ نے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو اس کا استعمال جہاں پہ کرنا ہے وہاں پہ کیجئے، جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ کیجئے، غریبوں پہ لگائیے، ضرورت مندوں پہ لگائیے، کسی غریب کی تعلیم پہ لگائیے، کسی غریب کو پڑھانے پہ لگائیے، اس کو قابل بنائیے، اس کی تعلیم کی فیس دیجئے، اس کو اچھا سے اچھا پڑھا کے قابل بنائیے، اس میں یہ پیسہ لگائیے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، غریبوں کی شادیوں میں لگائیے، بجائے اس کے ہم ایسی فضول خرچیاں کریں گے، بجائے اس کے ہم ایسی حرکتیں کریں گے، تو پھر میرے دوستو ہم اپنی تباہی کا رونا روتے ہیں، ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں مار رہے ہیں، ہم خود اپنے تباہی کے اسباب اپنے ہاتھوں سے تباہیوں کے اسباب کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اس سلسلے میں، اس تعلیم کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ سیدھا سادہ نکاح ہو، چاہے دنیا والے کچھ بھی کہیں، ہم کو ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ نکاح کریں گے، نکاح کی محفل منعقد کریں گے تو اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کے بارے میں سوچیں گے، دنیا جہان کے لوگوں کی خوشی کے بارے میں ہم نہیں سوچیں گے۔ حالانکہ ہمارا حال یہ ہے کہ نکاح کے موقع پہ پوری دنیا کو خوش کرنے کی تو کوشش ہم کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ واقعہ آپ کو کئی دفعہ سنایا گیا۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دلی میں ایک نکاح میں بلایا گیا، دلی میں ایک نکاح تھا، اس نکاح کی محفل میں آپ کو بلایا گیا اور وہ اس نکاح میں تشریف لے گئے، نکاح پڑھایا، خطبہ دیا، تقریر کی۔ تقریر کے دوران میں انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو یہ نکاح کا موقع ہے، یہ خوشی کا موقع ہے، اس خوشی کے موقع پہ سب کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، گھر کے سارے لوگوں کو کپڑے بنانے کی کوشش کرتا ہے مالدار آدمی، بستی کے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کو بھی دعوت دیتا ہے، اور اگر اللہ نے کسی کو پیسے دیے ہیں تو وہ دوستوں کو بھی کپڑے سلاتا ہے، کپڑے بناتا ہے۔ اس طرح سے گھر والوں کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بستی والوں کو دعوت دے کے بلایا جاتا ہے، ان کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، سارے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہاں تک کہ گھر کی بھنگنوں اور نوکروں تک کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو بھی کپڑے بنائے جاتے ہیں، سب کی خوشی دیکھی جاتی ہے۔ اس نکاح کے موقع پر اگر خوشی نہیں دیکھی جاتی تو اللہ اس کے رسول کی خوشی نہیں دیکھی جاتی، خوشی نہیں دیکھی جاتی تو اللہ اس کے رسول کی خوشی نہیں دیکھی جاتی۔ پوری دنیا کو خوش کرنے کا ہم نے ٹھیکہ لیا ہے کہ بھئی جتنے لوگ ہیں سب خوش ہو کے جائیں، اچھا کھا کے جائیں، بستی والے آئیں، محلے والے آئیں، دوست آئیں، رشتہ دار آئیں، نوکر آئیں، سب کھا کے جائیں، خوش ہو کے جائیں، دعائیں دے کے جائیں، سب کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن خوشی نہیں دیکھی جاتی تو اللہ اس کے رسول کی خوشی نہیں دیکھی جاتی۔ جبکہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں، ہماری ذمہ داری جو بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ کو خوش کریں، اللہ کے رسول کو خوش کریں، اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کا ہم کو پابند بنایا گیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو نکاح کے موقع پہ یہ جو فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، ان فضول خرچیوں سے نکاح کی مجلس کو پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نکاح کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتنا آسان بناؤ کہ زنا مشکل ہو جائے، نکاح کو اتنا آسان بناؤ کہ زنا مشکل ہو جائے۔ ہم نے نکاح کو مشکل بنا لیا جس کی وجہ سے زنا آسان ہو گیا، بے حیائی عام ہو گئی، بدکاری عام ہو گئی، نکاح کو مشکل بنا لینے کی وجہ سے، نکاح کو مہنگا بنا لینے کی وجہ سے۔ کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کی عمریں اچھی خاصی ہو گئی ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، لیکن ان کا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے، محض اس وجہ سے کہ ان کے باپ کے پاس میں
داماد کے بیجا مطالبات کو پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، داماد کو گاڑی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کتنے ایسے مطالبات ہیں، جوڑے کی رقم ہے اس کے لیے پیسے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی عمریں اچھی خاصی ہو رہی ہیں، بوڑھی ہو رہی ہیں، لیکن ان کے ماں باپ ان کا نکاح نہیں کروا سکتے، ماں باپ کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ کتنی بچیاں ایسی ہیں جو یہ چاہ رہی ہے کہ زہر کھا کے ہم اپنے آپ کو مار لیں تاکہ ماں باپ کا رونا ہم نہ دیکھ سکیں، ان کا بلبلانا ہم نہ دیکھ سکیں۔ رات کو ماں باپ سوتے نہیں ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، آنسوؤں سے ان کے تکیے بھیگ رہے ہیں، تو ان کا رونا ہم کو دیکھا نہیں جاتا، ہم کو اجازت دی جائے کہ زہر کھائیں اور اپنے آپ کو ماریں۔ ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، مسلم معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے نکاح کو آسان بنانے کا حکم دیا، نکاح کو ہم نے مہنگا بنا لیا۔ اللہ کے نبی نے نکاح کو کم خرچ والا منعقد کرنے اور کم خرچ والا نکاح کرنے کا حکم دیا، ہم نے نکاح کو مہنگا بنا لیا، اور جتنا زیادہ مہنگا نکاح کیا جائے گا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اتنا ہی زیادہ یہ مالدار آدمی ہے، اتنا ہی اچھا نکاح ہوا ہے، اس کے لیے چاہے لون لینا پڑے، انٹرسٹ پہ پیسے لینے پڑے، اپنے مکان کو بیچنا پڑے، گھر کو بیچنا پڑے۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں بچیوں کی شادیوں کے لیے اپنے ذاتی مکان کو بیچ کے اپنی بچی کی شادی کر رہے ہیں اور کرائے کے مکان میں ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں انٹرسٹ پہ پیسہ لے کے اپنی بچیوں کی شادیاں کر رہے ہیں، چونکہ جہیز میں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جوڑے کی رقم دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، داماد کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، انٹرسٹ پہ پیسہ لے رہے ہیں، سودی قرض لے رہے ہیں، اور پوری زندگی اس قرضے کو پھیرنے میں ان کی گزر رہی ہے، لیکن قرضہ نہیں پھیرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جہیز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ نکاح کو ہم نے مہنگا کر لیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نکاح میں غیر ضروری چیزوں کو ہم نے ضروری سمجھ لیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو ہماری اپنی حرکتیں ہیں، ان حرکتوں سے ہم کو باز آنا چاہیے۔ نکاح میں پٹاخوں کا کیا مطلب ہے؟ غیر مسلموں کی رسم پٹاخے نکاح میں پھوڑے جا رہے ہیں، آگ کی طرح پانی کی طرح پیسہ بہایا جا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے پیسے جلائے جا رہے ہیں، ناچنے گانے والیوں کو بلا کے نکاح کی محفل میں ناچ اور گانے کی محفل سجائی جا رہی ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کے غضب کو للکارنے والے اعمال ہیں۔ اس لیے ان اعمال سے، ان حرکتوں سے نکاح کی مجلسوں کو پاک کرنا چاہیے، سیدھا سادہ نکاح ہونا چاہیے، کم خرچ والا نکاح ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ خرچ کیجئے، غریبوں پہ لگائیے، مدارس پہ لگائیے، مساجد پہ لگائیے، جہاں پہ ضرورت ہے وہاں لگائیے۔ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قریبی عزیزوں میں، دوستوں میں، پڑوسیوں میں، محلے والوں میں، بستی والوں میں بہت سے آپ کو ایسے ضرورت مند ملیں گے جو واقعی ضرورت مند ہیں، ان کے اوپر اپنا پیسہ لگائیے اور کسی طریقے سے ان کی مدد کیجئے، چاہے دنیا والوں کو پتہ نہ چلے۔ آپ کا اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا، اللہ کے رسول آپ سے خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ اس لیے یہ کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا کرے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں نکاح کی محفل کو منعقد کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت